بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کیا روس یوکرائن وار اب ختم ہونے جا رہی ہے؟ کیا امریکہ نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے؟ اور کیا آج عالمی سطح پر عمران خان کا بیانیہ جیت چکا ہے؟ ان تین بنیادی نکات پر آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر پوٹن سے ایک ٹیلی فونک گفتگو کی۔ یہ گفتگو تقریباً 90 منٹ پر محیط تھی۔ اس گفتگو میں ٹرمپ کی جانب سے بنیادی طور پر روس یوکرائن وار کے خاتمے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اس ملاقات کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں صدور کے درمیان باقاعدہ طور پر سعودی عرب میں ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں صدور نے ایک دوسرے کو اپنے ملکوں کے دورے کی دعوت دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں اس میں باقاعدہ طور پر اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ان ملاقاتوں میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان باقاعدہ طور پر حصہ ہوں گے۔ اور سعودی عرب کیوں ہوگا؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کا جواب جاننا بڑا ضروری ہے۔ سعودی عرب ایک طویل عرصے سے اس پوری جنگ کے دوران ایک نیوٹرل پلیئر کے طور پر رہا۔ سعودی عرب نے کچھ عرصہ پہلے روس اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے بھی ثالثی کا کردار ادا کیا۔ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس نے کبھی بھی روس یوکرائن وار کے حوالے سے روس کی مخالفت نہیں کی، مذمت نہیں کی، اور سعودی عرب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے اپنے مالی، تجارتی، تیل کی ٹریڈ کے جو معاملات ہیں ان کو مسلسل کنٹینیو رکھا اور انہوں نے امریکنز کی بھی اس معاملے میں پرواہ نہیں کی۔ اب جب سعودی عرب کی پوزیشن ایک نیوٹرل کی ہے، ایک ثالث کے طور پر ہے، تو سعودی عرب کو بھی اس ملاقات کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اپنی سابقہ پالیسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے پہلا دورہ سعودی عرب کا ہی کرنا چاہتے ہیں اور اسی دورے کے دوران وہ صدر پوٹن سے بھی ملاقات کریں گے۔ اب اگر امریکی صدر روسی صدر کی پوٹن کی دعوت پر ماسکو کا وزٹ کرتے ہیں تو یہ کسی بھی امریکی صدر کا حالیہ دہائی کے اندر پہلا سرکاری وزٹ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اب پوٹن کے لیے بھی واشنگٹن کا وزٹ ایک تاریخی ہسٹوریکل ایونٹ ہوگا۔ اب ایک طرف امریکہ اور روس کے درمیان دوستی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے تو دوسری جانب اس فیصلے کے اوپر کچھ تنقید کی جا رہی ہے، کچھ پازیٹیولی بھی اس میٹر کو دیکھا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے روسی صدر کو بین الاقوامی سیاست میں واپسی کا راستہ پرووائڈ کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ٹرمپ کے اس اقدام کو امریکہ اور نیٹو کی شکست سے تشبیہ دے رہے ہیں اور پوٹن کی فتح قرار دے رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو آنے والے دنوں میں مذاکرات ہوں گے یہ روسی صدر کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہوں گے۔ اب روسی صدر کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ روسی صدر نے جون 2024 میں ایک منصوبے کا اعلان کیا اور یہ منصوبہ بنیادی طور پہ ان مذاکرات سے ریلیٹڈ ہے جو آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ ان مذاکرات میں یہ کہا جائے گا باقاعدہ طور پہ روس کی جانب سے، لیکن اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ بات بتانا بڑا ضروری ہے کہ امریکہ نے اس نیریٹو کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یوکرائن وہ نیٹو کا اب حصہ نہیں بنے گا۔ نہ صرف حصہ نہیں بنے گا بلکہ وہ زمین جس پر روس نے قبضہ کر لیا ہے وہ قبضہ بھی روس برقرار رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید رقبہ جس کی نشاندہی روس کرنا چاہتا ہے وہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں امریکہ روس کا ساتھ دے گا۔ وہ امریکہ جو مالی امداد دے رہا تھا، جو دفاعی امداد دے رہا تھا، جو ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہا تھا یوکرائن کو اگینسٹ روس، اب وہ اپنی پالیسی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی
لے کر آ رہا ہے اور ایک بہت بڑی پالیسی شفٹ قائم کر رہا ہے۔ اب اس پورے ڈپلومیٹک انوائرمنٹ کے اندر یہاں پر جب تنقید کی جا رہی ہے امریکن فارن پالیسی کو، ٹرمپ کے اس اقدام کو، تو وہیں پر یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ نیٹو کی جانب سے رسپانس بڑا نیگیٹو ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے بغیر کسی پلاننگ کے انڈیویجولی یہ فیصلہ کیا اور اس نے یوکرائن کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے اس کو بہت کمزور کیا ہے، اور اس کی پوزیشن کو مضبوط کرنا وہ نیٹو کی ذمہ داری ہے۔ اور اب نیٹو کس طرح سے یوکرائن کو سپورٹ کرتا ہے یہ آنے والا دور بتائے گا، وقت بتائے گا، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 3 سال پہلے یہ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے پوری دنیا پر سیاسی، سفارتی اور معاشی اثرات مرتب ہوئے۔ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک انفلیشن پیدا ہوئی، مہنگائی کا ایک طوفان آیا، آئل پرائسز بہت بڑھ گئیں، دنیا کو بہت بڑے ایک معاشی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعض جگہوں کے اوپر یہ معاشی کرائسس پولیٹیکل کرائسس میں کنورٹ ہوا۔ اس جنگ کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ براہ راست ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جنگ جب شروع ہوئی تو عمران خان صاحب روس کا دورہ کر رہے تھے، تمام تر مخالفت کے باوجود عمران خان صاحب نے روس جانے کا فیصلہ کیا، اور عین اس وقت جب عمران خان صاحب روسی سرزمین پر موجود تھے اس وقت روس نے یوکرائن کے اوپر یہ اٹیک کیا، اور یہ یوکرائن پر نہیں تھا، باقاعدہ طور پہ یہ امریکہ کے اوپر اٹیک کنسیڈر ہو رہا تھا، اور امریکنز کی جانب سے بڑا پریشرائز کیا گیا پاکستان کو، اور عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ وہ احتجاجاً اپنا دورہ مختصر کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلے جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے سلنڈر ہونے سے انکار کیا۔ انہوں نے اپنے ٹرپ کو اسی طرح کنٹینیو کیا جیسے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، مگر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے سفیر کو امریکہ میں بلا کر ڈونلڈ لو نے تھریٹس کیا، وارننگ دی اور سبق سکھانے کی بات کی۔ اسی بنیاد پہ ایک سائفر تحریر کیا گیا، وہ سائفر پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا حصہ بن گیا۔ اس سائفر کی بنیاد پر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا جس پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گھر جانا پڑا، اور بظاہر ایک تحریک عدم اعتماد تھی، مگر عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ امریکہ نے انیشیٹ کیا، اور پاکستان کے اندر بعض میر جعفر اور میر صادق تھے جنہوں نے اس پوری پالیسی کو کنٹینیو کیا۔ اب عمران خان صاحب جلسوں میں اس سائفر کو لہراتے رہے، ایبسولوٹلی ناٹ کا ایک نیریٹو بلڈ ہوا۔ اس نیریٹو نے عمران خان صاحب کی سیاست کو ایک نئی زندگی دی۔ اگرچہ عمران خان صاحب کو اسی سائفر کی بنیاد پر مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا، پاک امریکہ تعلقات کے اندر بھی بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہوئی، اور ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہوا۔ آلدو کہ پاکستان میں جو مذہبی طبقہ ہے وہ ہمیشہ اینٹی امریکن پالیٹکس کرتا رہا ہے، مگر عمران خان صاحب کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اینٹی امریکن پالیٹکس کو بہت حد تک ایک سالڈ ووٹ بینک کے اندر کنورٹ کر کے دکھایا۔ اب جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو عمران خان صاحب روس یوکرائن وار کے سب سے بڑے افیکٹو بھی تھے اور سب سے بڑے بینیفیشری بھی ثابت ہوئے۔ جب یہی چیزیں عمران خان کی پاپولیرٹی کے گراف کو اوپر لے کر چلی گئیں تو عمران خان صاحب اس کے بینیفیشری تھے، اور جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو عمران خان صاحب سب سے بڑا ڈیمیج فیس کرنے والے تھے۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آج جو پالیسی عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کی اس وقت آج امریکہ اس پالیسی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے اس چیز کا واضح اندیا دیا جا رہا ہے، جہاں پہ ٹرمپ بہت سارے نئے محاذ کھول رہے ہیں جنگوں کے لیے، وہیں پر وہ ماضی کے کھلے ہوئے محاذوں کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی پازیٹیو چینج ہے۔ اب ٹرمپ نے تو امریکن غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اس غلطی کی آڑ میں جو کچھ پاکستان کے اندر غلط ہوا، جس طریقے سے پولیٹیکل گورنمنٹ کو
ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے ہٹایا گیا، کیا امریکہ اس غلطی کو بھی درست کرے گا؟ اور کیا عمران خان صاحب کی اور ٹرمپ کی واقعی جو لائنیں ہیں، جو سوچ ہے، جو طرز حکمرانی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت میچ کرتا ہے؟ یہ کہاں تک ایک پیج کے اوپر آ سکتے ہیں؟ روس یوکرائن وار ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن تاثر یہ مل رہا ہے کہ امریکنز نے کسی حد تک اس بات کو ایڈمٹ کر لیا، اکنالج کر لیا کہ اب وہ اس جنگ کو مزید کنٹینیو رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، اس ایک جنگ نے جہاں پوری دنیا پر معاشی اور سیاسی اثرات مرتب کیے، وہیں پاکستان کی پوری پالیٹکس کو ایبسلوٹلی ناٹ، کیا ہم کوئی غلام ہیں، اور اینٹی امریکن نیریٹو کے اوپر اکٹھا کر دیا تھا، اور اس نیریٹو کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ بٹ سٹل لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا اس وقت روس کا یہ وزٹ کنٹینیو رکھنا بھی ایک ٹھیک فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے اوپر کھڑے رہنا، سٹینڈ لینا، معافی مانگنے کی بجائے، وہ بھی ٹھیک تھا۔ بٹ سٹل دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی ازالہ ہوگا، یا صرف یہ روس یوکرائن وار تک ہی معاملات محدود ہوں گے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل ایئر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔